السلام علیکم. دس از ڈاکٹر آصر اجمل. آج ہم بات کریں گے اینجلز کے بارے میں، یعنی فرشتوں کے بارے میں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں کافی حیران ہوں کہ گزشتہ 30-40 سالوں میں نے کبھی اس موضوع پہ نہ تو کوئی اسپیشل آرٹیکل پڑھا ہے، نہ کوئی نئی کتاب دیکھی ہے، نہ کوئی ویڈیو ہی دیکھا ہے اس موضوع پہ کہ جو ہمارے مسلمانوں کے جو مختلف سو کالڈ علماء کرام ہیں انہوں نے اس پہ کوئی اسپیشل گفتگو کی ہو. ہمارے ایمان کی جہاں تک بات ہے، قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں، بتحاشا آیات ہیں، اور پھر جب ہم اپنے ایمان کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ، یعنی میں اللہ پہ ایمان لایا اور اس کے فرشتوں پہ، اور پھر کتابوں اور پھر رسول کی بات ہوتی ہے. تو اب جو سمجھنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بعد ہمیشہ یا اکثر فرشتوں کی بات آتی تو کیا ہمارے ایمان کا یہ ضروری حصہ نہیں ہے کہ ہمارے علم میں فرشتوں کے بارے میں بھی کچھ نالج ہو؟ اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹریجڈی ہے جو اسلام میں برپا ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جب یہ ماڈرن اسلام آنا شروع ہوا ہے نا، یہ سعودی سٹائل آف اسلام جسے ہم کہتے ہیں، تو تب سے ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے پروٹسٹنٹس کی طرح، کرسچن پروٹسٹنٹس کی طرح یہ کہنا شروع کر دیا کہ ون گاڈ، ون بک، ون پروفٹ. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، حالانکہ اسلام میں ون پروفٹ نہیں، 1,24,000 نبی ہیں. ون بک ہے تو صحیح، لیکن اس کے علاوہ بھی، قرآن مجید کے علاوہ بھی ضروری ہے کہ ہم باقی الہامی کتابوں پہ ایمان لے کے آئیں، جن میں تورات، زبور اور انجیل بھی شامل ہے. اچھا، لیکن آج جیسے میں نے کہا، آج میں نے بات کرنی ہے اینجلز کی یا فرشتوں کی یا ملائکہ کی، جنہیں عربی میں ملائکہ کہتے ہیں. اور یہ ایک ایسا ذکر ہے، یہ ایک ایسی گفتگو ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. تو آئیے کچھ بات کرتے ہیں فرشتوں کے بارے میں. اب آپ کو پتہ ہے کہ جناب ہمارے 4 بڑے فرشتے ہیں، وہ 4 میجر اینجلز. ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا درجہ سب سے بلند ہے. He is the highest of all the angels. پھر ہمارے پاس ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہاں پہ ہمیں فرق کرنے کی ضرورت ہے، اسرائیل اور چیز ہے اور اسرائیل اور چیز ہے. اسرائیل عین سے شروع ہوتا ہے اور پھر زے آتا ہے، جبکہ اسرائیل میں الف اور سین ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب کا نام ہے، یا بنی اسرائیل میں کی قوم کے ذکر میں آتا ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ موت کے فرشتے کا نام ہے. اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جو ہماری روح قبض کرتے ہیں موت کے وقت. تو چونکہ انگلش میں عام طور پہ انگلش میں اسرائیل کو اسرائیل کہتے ہیں، تو اس لیے کئی لوگ ان دونوں الفاظ کو آپس میں کنفیوز کرتے ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کافی مسلمانوں کے لیے موت کا فرشتہ بنا ہوا آج کل، لیکن دیٹس اے سیپریٹ پوائنٹ. اینی وے، سو حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے روح قبض کرنا. پھر حضرت میکائیل، اور حضرت میکائیل جو ہیں بہت سے فنکشنز انجام دیتے ہیں، لیکن ان کا جو پرائمری فنکشن ہے وہ موسم کو مینج کر رہا ہے. اور یہ چیز میں ایز اے سائیکالوجسٹ سوچ رہا تھا کہ لوگ جو ہیں، کیونکہ مجھے بچپن میں جب یہ پڑھایا گیا کہ جناب حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ موسم کے فرشتے ہیں، تو میرے امیجنیشن میں، میرے تصور میں جب بھی موسم تبدیل ہوتا تھا تو میں حضرت میکائیل کا تصور ذہن میں لے کے آتا تھا کہ وہ موسم کو مینج کر رہا ہے. لیکن ریسنٹلی جب میں دیکھتا ہوں لوگوں کی امیجنیشن جو ہے، تو وہ ڈائریکٹ خدا کو ہر چیز میں انوالو کر لیتے ہیں کہ جی خدا نے موسم اچھا کر دیا ہے، یا پھر پیورلی سائنٹیفک
ڈسکورس کے تحت گفتگو ہوتی ہے کہ جی گلوبل وارمنگ یا ایل نینیو یا اس طرح کی کوئی بات ہے. تو میں نے دیکھا کہ ہماری امیجنیشن میں اس طرح سے اینجلز جا چکے. چوتھے جو میجر اینجل ہیں ان کا نام ہے اسرافیل, اور ان کی بھی معلوم نہیں اور ڈیوٹیز ہوں گی, لیکن جو میجر ان کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ سور پھونکیں گے, وہ بگل بجائیں گے, جس سے قیامت برپا ہوگی, اور اس قدر وہ خوفناک آواز ہوگی کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا, زمین آسمان پھٹ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اس کی کافی ڈیٹیلز ہیں, لیکن ان کا میجر کام جو ہے وہ قیامت کے دن سور پھونکنا ہے, قیامت کا آنا اناؤنس کرنا ہے. تو یہ ہیں 4 میجر فرشتے. اچھا, تو اب بات کرتے ہیں ذرا اسی کی جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ بچپن میں جب بچوں کی امیجنیشن کی بات کی جائے تو میرے بچپن میں تو ان اینجلز کی نہ صرف پریزنس جو تھی وہ چاروں طرف تھی, بلکہ یہ بھی تھا کہ جناب ہمارے کندھے پہ 2 کرامن کاتبین کہ 2 ہمارے ایسے فرشتے ہیں, ایک دائیں پہ ہے اور ایک بائیں پہ ہے, اور دائیں والا جو ہے وہ ہماری نیکیوں کا حساب کتاب کر رہا ہے, اور جو بائیں پہ کندھے پہ بیٹھا ہے وہ ہماری برائیوں کا حساب کتاب کر رہا ہے, اور 2 الگ الگ رجسٹر جو ہیں وہ مینٹین ہو رہے ہیں. تو جہاں پہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ نے ہر کچھ, اللہ کے علم میں سب کچھ ہے اور لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, دوسری طرف یہ چیز بھی بہت ضروری ہے جاننا کہ جناب 2 فرشتے جو ہیں وہ بھی اس کام پہ مامور ہیں, اور ان کی پریزنس کو فیل کرنا جو ہے نا, انسان کم از کم یہ کہ تنہا محسوس نہیں کرے. تو I think it's a very powerful imagery that we must restore. ہمیں اپنے ذہنوں میں, اپنے اہل خانہ کے, اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ چیز ریسٹور کرنی چاہیے, اپنی امیجنیشن میں ریسٹور کرنی چاہیے کہ اس وقت بھی جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کے دونوں کندھوں پہ بھی ایک ایک فرشتہ بیٹھا ہے, دائیں کندھے پہ نیکیاں لکھنے والا اور بائیں کندھے پہ برائیاں لکھنے والا. پھر سورۃ طارق میں 30ویں پارے میں سورۃ طارق ہے, اور اس میں ایک آیت ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ, بے شک ہر نفس کے اوپر ایک نگہبان مقرر کیا ہے, ایک محافظ مقرر کیا ہے. تو ہر نفس کے اوپر, ہر انسان کے اوپر کون سا محافظ مقرر کیا اللہ تعالیٰ؟ obviously یہ گارڈین اینجل یا محافظ فرشتہ جو ہے, نگہبان فرشتہ جو ہے, وہ ہر شخص کے لیے ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کا تعین کیا گیا ہے, اور وہ فرشتہ جو ہے اس انسان کو اس کا محافظ ہے, اس کا سپورٹر ہے. اور یہاں پہ اس کی بہت سی تعویلیں اور بہت سی تفسیریں وغیرہ کی گئی ہیں, لیکن ایک جو ہے تفسیر وہ خاص طور پہ اہم ہے کہ عام طور پہ جب ہم کبھی بدی کا ارادہ کرتے ہیں, برائی کا ارادہ کرتے ہیں, تو ہمارا جو محافظ فرشتہ ہے, گارڈین اینجل ہے, وہ اس برائی سے روکنے کے لیے سرکمسٹانسز کریٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. So I think this is, as far as I'm concerned, this is a fascinating subject. اور میں یہ چاہتا تھا خاص طور پہ اسلام میں جو فرشتوں کی اہمیت ہے اس کو انڈرسکور کیا جائے, اس کو ایمفیسائز کیا جائے, تاکہ آپ اس کو جاننے میں بھی انٹرسٹڈ ہوں. اس کے علاوہ بہت سے فرشتے ہیں جو ہماری ڈیلی لائف میں جن کا ایک بہت بڑا رول ہے. تو مثلاً ایک فرشتہ جو ہے وہ رعد کے نام سے, یعنی تھنڈر, اور اس فرشتے کا کام ہے کہ جب بادل گرجتے ہیں تو یہ آواز جو ہے یہ رعد نامی فرشتے کے ہاتھ, ان کا گرجنا. اور برق جو ہے, جس طرح برق کا مطلب بجلی ہے, اور جب بجلی چمکتی ہے تو اسی طرح برق کا بھی ایک فرشتہ ہے جن کا کام ہے کہ وہ بجلی چمکائے. So viewers, subscribe to my channel, share my videos with your friends and family, and until next time, Khuda Hafiz.